بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام ارسلان ہے۔ میں ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتا ہوں۔ میرے والدین غربت کے باوجود مجھے ایک چھوٹے سے اسکول میں فیس پر پڑھا رہے تھے۔ ان کے بے جا لاڈ پیار کے باوجود میں ان کے ساتھ بے حد مانوس اور ہر چھوٹے بڑے کی عزت کرتا تھا۔ بس مجھے شروع سے اسکول جانے پر مسئلہ ہوتا تھا، کیونکہ ایک دن اسکول جاتے ہوئے اچانک ایک پھسلن زدہ جگہ سے میرا پاؤں پھسل گیا اور میں زمین پر گر گیا۔ اس وجہ سے میرے پاؤں میں ایسی موچ آئی کہ میں کئی دن تک اٹھ کر چل نہیں پایا۔ اسی لیے میں اسکول نہ جانے کے بہانے تراشتا رہتا۔ میرے دل میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا کہ کہیں میں ہمیشہ کی طرح پھر سے نہ گر جاؤں، اور میں انکار کر دیا کرتا، لیکن میرے والدین میری ایک بھی نہ سنتے۔ ہمیشہ مجھے اسی بات پر ڈانٹ بھی پڑتی، چونکہ میں اکلوتا تھا، تو اس وجہ سے آج تک میری ان سے ویسے بحث نہیں ہوئی، نہ انہوں نے کچھ کہا تھا۔ بس اس کے بعد اچانک ایک حادثہ درپیش آ گیا جس سے کئی سالوں تک میں سنبھل نہیں سکا۔ امی، میں آج اسکول نہیں جاؤں گا۔ میں صبح صبح نہار منہ اٹھ کر سیدھا باورچی خانے چلا آیا، جہاں میری امی ابا کا ناشتہ بنانے کے ساتھ میرے لیے الگ سے انڈا بنا رہی تھی۔ مجھے خالی انڈا ہی پسند تھا۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ روزانہ ہی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہو، آخر مسئلہ کیا ہے؟ امی ہاتھ میں چمٹا پکڑے خونخوار نظروں کے ساتھ پلٹی اور مجھے نظروں کے حصار میں لے کر سوال کرنے لگی۔ ان کے تاثرات سے خوب ظاہر تھا کہ وہ شدید غصے میں ہیں، اور اسی غصے میں وہ مجھے گرما گرم چمٹا مار دیں گی۔ لیکن اس کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری اور بنا ڈرے بول پڑا، بس آج نہیں جاؤں گا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ذرا سا امی سے دور ہو کر کہا، تاکہ وہ مجھ پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ چمٹے کا ڈر جو تھا، اسکول تو آج تمہارے اچھے بھی جائیں گے، میں دیکھتی ہوں تم کیسے نہیں جاتے۔ امی نے پلٹ کر چمٹے کی مدد سے توے پر پراٹھا انڈا پلیٹ میں نکالا اور ایک طرف رکھ کر اجلت میں آئی اور مجھے جھپٹ لیا۔ امی نے پورے زور سے میرا بازو جکڑ لیا تھا اور تیز و ترش آواز میں دہاڑی۔ مجھے اسی بات کا تو ڈر تھا۔ وہ ہمیشہ یوں ہی یکلخت حملہ کرتی تھی کہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا۔ امی، میرا بازو چھوڑے، درد کر رہا ہے۔ کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ امی چھوڑیں۔ میں نے بازو جھٹکے دے کر چھڑانے کی جدوجہد شروع کر دی، لیکن جس مضبوطی سے ہاتھ جکڑا ہوا تھا، درد کی شدت سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چپ چاپ بیٹھ کر یہ انڈا پراٹھا ختم کرو، میں تمہارا یونیفارم کمرے سے لاتی ہوں۔ تب تک میرے آنے سے پہلے ہی ختم کر دو تو بہتر ہوگا، ورنہ بہت پیٹوں گی۔ امی نے مجھے پکڑ کر سامنے ایک قالین پر بٹھایا اور ناشتہ رکھ کر سختی سے تاکید کرنے کے بعد وہ چولہے سے ابلتی چائے اتارنے لگی، جبکہ میں خاموش نظروں سے سامنے پلیٹ میں پڑے انڈے کو گھورنے لگا۔ جانے کی اس پر مجھے شدید تپ چڑھی تھی۔ آپ اتنے ظالم ہیں، اپنے بچوں کو کون مارتا ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ سوتیلی ماں ہیں۔ میں نے ناشتے کا ایک نوالا بے چارگی سے منہ میں ڈال کر امی کو روحان سی ہو کر دیکھا۔ اس سے زیادہ کچھ بولے تو تمہارا منہ توڑ دوں گی، ختم کرو فٹافٹ، میں آتی ہوں۔ امی نے پلٹ کر اب کی مرتبہ قہربار نظروں سے دیکھتے ہوئے تاکید کی اور وہاں سے جانے لگی، لیکن یکلخت ابا منہ دھو کر تولیہ ہاتھوں میں لیے باورچی خانے میں چلے آئے۔ ہاں بھائی، کیا ہوا؟ کیوں اتنا واویلا مچایا ہے؟ ابا نے آ کر خوشگوار انداز میں پوچھا۔ اندر آتے ہی وہ چند پل پہلے کا جملہ سن کر بات کو قدرے تھوڑی بہت سمجھ چکے تھے۔ یا پھر اسکول سے چھٹی کرنے کے ارادے سے چھپا بیٹھا ہے، بس تھوڑی جھاڑ پلائی ہے، اماں نے ابا کو چند لفظوں میں بتایا اور خود میرا یونیفارم لینے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں دل ہی دل میں ہمیشہ کی طرح آج بھی یونیفارم گم یا بستہ گم ہونے کی دعائیں کرنے لگا۔ ایسے کون کرتا ہے بھلا؟ میں تو کہتا ہوں 2-4 لگا دیا کرو، جھاڑ پلانے سے کیا ہوتا ہے؟ ابا نے اماں کو پیچھے سے آواز لگاتے ہوئے نیا مشورہ دیا، جس پر میں نے غصے سے گھور کر ابا کو دیکھا۔ ابا، آپ بھی ماں کی طرفداری کرتے ہیں؟ یہ تو بہت بری بات ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے شکوہ کناہ نظروں سے دیکھ کر شکایت کی۔ ہاں تو تم بھی اپنی ماں کو تنگ کرنا چھوڑ دو، کیوں ستاتے رہتے ہو؟ ابا نے جواباً دو بدو مجھے کہا۔ مجھے ہمیشہ یہی سب ہوتا آیا تھا۔ اکثر امی ہی طرفداری کرتی تھی ابا کی بحث کے ساتھ ساتھ میرا ناشتہ بھی ختم ہونے لگا۔ جب ناشتہ کر چکا تو امی بھی باہر سے ہاتھوں میں میرا یونیفارم اور بستہ لیے واپس آ گئی، اور میں دل ہی دل میں مایوس ہو گیا۔
اچھا چھوڑیں، چلو یہ کپڑے بدلو اور اسکول جاؤ۔ شاباش، اسے اسکول میں آپ چھوڑ آئیے گا، امی نے یونیفارم دے کر مجھے کہا، اور میں چپ چاپ یونیفارم کو لیے غسل خانے میں چلا گیا۔ بدل کر واپس آیا تو امی نے میرا بیگ مجھے دیتے ہوئے ابا کے ساتھ اسکول روانہ کر دیا۔ راستے میں ابا نے مجھے دکان سے کچھ کھانے کی چیزیں، بسکٹ اور نمکو لے کر دی۔ اپنا خیال رکھنا اور دل لگا کر پڑھائی کرنا۔ فضول میں شکایت ملی کہ تم نے کوئی شرارت کی ہے تو پھر میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اور کوئی کھلونا یا چیز لے کر نہیں دوں گا۔ اسکول سے باہر پہنچتے ہوئے ابا نے مجھے سمجھانے کے ساتھ دھمکا بھی دیا اور میں آنکھیں چندیا کر ابا کو دیکھنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، بے فکر رہیں، میں کچھ نہیں کروں گا، پکا والا وعدہ، میں نے سر ہلاتے ہوئے ابا کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اسکول کے دروازے سے داخل ہو کر اندر بڑھ گیا۔ اسکول سے واپسی 1 بجے ہو جاتی تھی۔ آج چونکہ جمعہ تھا تو چھٹی 11:30 بجے ہی ہو گئی تھی۔ میں چھٹی کے بعد اسکول سے نکل کر اپنے گھر والی روڈ پر آیا تو مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ چاروں جانب نگاہ بھی دوڑائی لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ زمین ہل رہی ہے، زلزلہ ہو رہا ہے۔ امی مجھے ڈر لگ رہا ہے، اماں میرا سانس بند ہو جائے گا امی۔ اچانک چلتے زمین مجھے چاروں اور گھومتی محسوس ہونے لگی تو میں نے خوفزدہ ہو کر زمین پر چوکڑی مار کر بیٹھتے ہوئے شور مچانا شروع کر دیا۔ چونکہ جمعے کا وقت تھا تو آس پاس کوئی ذی روح موجود نہیں تھا، سبھی مسجدوں اور گھروں میں تھے۔ میرے شور کرنے پر بھی کوئی نہیں آیا اور نہ آ سکتا تھا۔ اس قدر شدید زلزلے کے باعث میں اٹھ کر بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، سو وہیں بیٹھے بیٹھے میں اونچی آواز میں رونے لگا۔ چپ کر جاؤ بچے، خاموشی سے زمین پر بیٹھ جاؤ، ابھی زلزلہ رکے گا تو گھر چلے جانا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک آواز بھی فضا میں گونجی۔ مجھے اپنے کندھے پر ایک تپش کا احساس ہوا۔ مارے ڈر کے میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا، وہیں منجمد ہو کر رہ گیا۔ یہ سب کچھ گرتا جا رہا تھا، کچھ میرے اوپر بھی گر جائے گا۔ نہیں، میں امی ابا کے پاس جاؤں گا۔ میں نے ارد گرد کی دیواریں اور گھروں کو گرتا دیکھ کر اونچی آواز میں بڑبڑا کر کہا۔ کندھے پر بدستور ہاتھ جمع ہوا ہی تھا۔ زلزلے کے جھٹکے نے اس قدر خوف و ہراس قائم کر دیا کہ لوگوں کے گھروں سے بھی شور و غل کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ تم تھوڑا سڑک کی پچھلی جانب جاؤ، دائیں طرف زمین ہے لیکن اٹھ کر بھاگنا نہیں، ورنہ یہ گھر تم پر گر جائیں گے اور اسی ملبے میں ڈوب جاؤ گے۔ اچانک پھر آواز گونجی۔ میں چونک اٹھا اور دھیرے دھیرے خود کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے خالی میدان کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ میرے کندھے سے وہ ہاتھ سرک چکا تھا۔ بس معمولی سا وہاں ایک گرمائش کا احساس تھا۔ دھیرے دھیرے گھسیٹ کر خود کو ایک میدان میں لے آیا۔ وہاں پہنچتے ہی دڑم کی آواز آئی اور میرا دل ہول اٹھا کہ میں بے ہوش ہو کر وہیں اس کھلے میدان میں اپنا سر زمین پر گرائے بے سد پڑا رہ گیا۔ تم کون ہو؟ تمہارا گھر کس طرف ہے؟ میں ہوش میں آیا تو دیکھا چاروں اور مٹی، دھول اور ملبے کا ڈھیر اکٹھا پڑا ہے۔ لوگوں کا شور، ایمبولینس کا سائرن اور آس پاس کی عمارتیں، گھر گر چکے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر میں صحیح معنوں میں خوفزدہ ہو کر بیٹھا رہ گیا۔ اچانک اس دھول میں سے ایک مرد اور عورت آئیں۔ مجھے دیکھ کر میرے گھر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں غائب دماغی سے اس عورت کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میرا گھر یہیں پاس ہے، یہ سارے گھر تو گر گئے ہیں، کچھ بھی نہیں بچا۔ میں نے بے یقینی اور حیرت سے آس پاس نظریں دوڑا کر صدمے سے کہا، اور اس عورت کے چہرے پر میرے لیے ترس اور رحم رقم تھا۔ ہاں، زلزلہ بہت تیز ترین تھا، سب کچھ تباہی کا شکار ہو گیا ہے۔ تم بتاؤ، تمہیں گھر چھوڑ آئیں؟ یہاں یوں تنے تنہا کیسے بیٹھے رہو گے؟ اس عورت نے سہارا دے کر مجھے کھڑا کیا اور پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھ سے کہا، جبکہ میں زلزلہ ختم ہونے کے بعد یوں بکھرے ہوئے گھروں کو دیکھ کر بالکل شاک کی کیفیت میں تھا۔ لیکن میرا گھر کہاں ہے؟ مجھے راستہ ہی سمجھ نہیں آ رہا، کس طرف ہوگا؟ میں نے اطراف میں نظریں دوڑاتے ہوئے ملبے کے ڈھیر کو دیکھا۔ مجھے شدید بے چینی ہو رہی تھی، ساتھ ہی امی ابا کی بھی فکر ہونے لگی، جانے وہ کس حالت میں ہوں گے۔ تم اٹھو، اس طرف دیکھیں گے، شاید اسی جانب ہو۔ اس عورت کے ساتھ کافی دیر سے کھڑے شخص نے اپنے خاموش لبوں کو حرکت دی۔ نہیں، میرا گھر اسکول کی دوسری جانب تھا، پیچھے ایک دکان بھی تھی۔
मैंने उस शख्स के बताए रास्ते पर निगाह डालकर कहा। वहाँ हरियाली और खेत ही खेत दिखाई दे रहे थे, जबकि मेरा घर पक्के इलाके की जानिब था। हाँ चलो। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कई गलियों और रास्तों से गुजरकर मैं अपना घर ढूंढने लगा। काफ़ी देर गुजर गई। मलबे के गिरने और चारों जानिब ब्रश की वजह से कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी और उन दोनों की कोशिशों के बावजूद जल्द हमें तलाश करने पर घर मिला। लेकिन घर पर निगाह पड़ते ही मेरे कंधे पर लटका मेरा बैग झूल कर हाथों में आ गिरा। ये घर तो सारा गिर गया है। अम्मा, अब्बा, मैंने घर पर निगाह डालते बड़बड़ा कर कहा और अंदर के जानिब भागने लगा। लेकिन मेरे साथ आई औरत ने यक लख्त आगे बढ़कर मेरा बाजू थामा और मुझे रोका तो मैं ऊंची आवाज़ से ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया। ये बच्चा कौन है? क्या ये इसका घर है? इसे चुप करवाएं। और ये जो चोटें लगी हैं वहाँ पर मेडिकल कैंप है, दवा दारू कीजिएगा, जख्म बिगड़ जाएगा। अचानक वहाँ एक नर्स आई और उसने मेरी तरफ देखकर पहले सवाल किया, फिर मेरे चेहरे पर मौजूद जख्मों के निशानात देखकर मशवरा दिया। मुझे मेरे अम्मा अब्बा के पास जाना है, छोड़ो मुझे, मैं अम्मा अब्बा के पास जाऊँगा। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। बेटा, आपको बहुत सब्र से सुनना होगा। आपके वालिदैन अब नहीं रहे, वो उधर एम्बुलेंस में उनकी नाशे हैं, उनकी वफ़ात हो चुकी है। वो नर्स घुटनों के बल बैठी और फिर मेरे दोनों हाथों को नरमी से थामकर बड़े तहम्मुल से कहने लगी। ये सुनकर मैं भागा भागा एम्बुलेंस की जानिब गया। वहाँ स्ट्रेचर पर अम्मी अब्बा दोनों खून से लथपथ बेसुध बेजान पड़े थे। मैं उन्हें यूं इस हालत में देखकर धाड़े मार कर रोने लगा। इर्द गिर्द के कई लोगों ने मुझे मुड़कर देखा। चुप हो जाओ, रोना बंद करो, घर चलो। मेरे साथ आई औरत ने मेरा कंधा हिलाकर मुझे अपनी जानिब मुतवज्जे करते हुए किदरे नरमी से कहा, किसके घर? मेरा घर तो गिरकर तबाह हो गया है और ये अम्मा अब्बा दोनों मुझे छोड़कर चले गए। मैंने उस औरत को यूं देखा जैसे वो कोई पागल हो या फिर उसका जहनी तवाज़ुन ख़राब हो गया हो। हमारे साथ हमारे घर जाओगे? हमारा बेटा बनकर हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। साथ आए शख्स ने मेरे कंधे पर हाथ धरते हुए प्यार से कहा, लेकिन आपके अपने बच्चे भी तो होंगे ना? मैंने जाने क्या सोचकर ये कह दिया था, जबकि आंसू अभी मुतवत्तर आंखों से गिरकर मेरा चेहरा भिगो रहे थे। हमारे बच्चे नहीं हैं, तुम हमारा बेटा बन जाओ, हमारे साथ चलो तुम्हारे अपने घर। उस औरत ने अम्मी की तरह मुझे गले लगाते हुए पूरी मोहब्बत से कहा, तो मैं चंद सानिये गहरी सोच में मुब्तला खड़ा रह गया। ठीक है, उन दोनों के साथ हामी भरकर मैं उनके घर चला गया। उससे पहले मैंने अम्मी अब्बा की तदफीन की थी। उनकी नमाज जनाजा के बाद ही मैं उस औरत के साथ उनके घर आ गया। वो अम्मी अब्बा से काफ़ी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। वहाँ जाते ही उन्होंने मुझे चंद दिन में स्कूल में दाखिल करवाया और मेरी पढ़ाई में हर तरह की मदद करने लगे। इसके अलावा खाने पीने की एशिया और दीगर कई ज़रूरियात वो मेरे कहे बिना ही पूरी कर दिया करते। मैंने भी उन्हें अम्मी बाबा कहना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे यूं ही वक्त गुजरने लगा। उसी रफ्तार से गुजरता गया वक्त मैं स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा बिल आखिर कॉलेज में आ गया। अम्मी, कहाँ हैं आप? कोई है? आज तो इतनी खामोशी है, पता नहीं कौन से दौरे पर चले गए सब। मैं कॉलेज से थका हारा घर लौटा तो घर में कोई भी मौजूद नहीं था। दरवाज़ा भी अध खुला था। मैं अंदर दाखिल हुआ। अम्मी को तलाश करते हुए घर के कोने कोने में देख लिया, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं नाचार टहलते हुए अपने कमरे में आ गया। बैरूनी दरवाज़ा भी मैंने बंद कर दिया। आजकल के जो हालात चल रहे थे, किसी पर कोई भरोसा नहीं था, कुछ भी कर दें। चची पड़ोस में गई है और चचा काम पर हैं। तुम कपड़े बदल लो, आज मैंने बहुत मज़े की बिरयानी बनाई है, जैसी तुम्हें पसंद है। तुम आ जाओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। अचानक कमरे में मेरी चचाज़ाद चली आई। उसे देखकर मैंने नाक मूंछ चढ़ाकर दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। वो सुर्ख और स्याह रंग के रेशमी लिबास में किसी असीर करने वाली दोशीज़ा से कम नहीं लग रही थी। ख़ास तौर पर गहरा गला और फिर आधे आस्तीन देखकर मैंने एक निगाह डालकर अपना ध्यान हटा लिया। मुझे दिल ही दिल में उससे बेहद चिढ़ सी हुई और नफ़रत भी। चूँकि वो चचाज़ाद थी तो मारे एहसास और मुरव्वत के कुछ भी कहने से कासिर था। बस चुपचाप उसे देखकर जूते उतार कर किताबें मेज़ पर रख दी। तुम कब आई हो? किसके साथ आई हो? और अम्मी पड़ोस में क्या कर रही हैं?
میں نے نظریں نیچے کی، اس سے سوال کیا اور ساتھ الماری سے کپڑے نکالنے لگا۔ صبح ابا نے ٹرین میں بٹھا دیا تھا، چچا اسٹیشن سے لے آئے تھے۔ چچی پڑوس میں کسی کی طبیعت کا پوچھنے گئی ہیں، کوئی بیمار ہے شاید، میں زیادہ نہیں جانتی۔ اس نے میری چیزیں جو کمرے میں ادھر ادھر پڑی تھی اٹھا کر سیٹ کرنا شروع کر دی، جبکہ میں ناگواری چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے الماری سے کپڑے نکال کر غسل خانے میں گھس گیا۔ اچھا تم جاؤ، میں کھانا نہیں کھا رہا، بھوک نہیں ہے، کپڑے بدل کر سونے لگا ہوں، مجھے کوئی تنگ نہیں کرے۔ جانے سے پہلے میں نے اسے صفا چٹ انکار کر دیا کہ مجھے اس کے حلیے سے شدید قسم کی بیزاری لاحق ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سر میں درد ہے تو چائے بنا لو۔ میں کپڑے بدل کر واپس باہر نکلا تو وہ وہیں کھڑی دکھائی دی۔ مجھے نکلتا دیکھ کر سیدھا میرے پاس آئی، میرے سر پر ہاتھ دھرے نہایت فکر مندانہ لہجے سے استفسار کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ رکھتے ہی مجھے اپنا ماتھا سلگتا محسوس ہونے لگا۔ میں کرنٹ کھا کر یک لخت جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ ہاتھ ہٹاؤ، دور رہو مجھ سے، میں نے اس کا ہاتھ جھٹک کر ناگواری سے کہا اور اپنے بستر پر آن بیٹھا۔ میری کنپٹی اس حرکت پر سلگ اٹھے تھے۔ ایک نہ ایک دن تو تمہارے پاس ہی آؤں گی، تو کیا مسئلہ ہے؟ اتنا سخت رویہ کیوں رکھتے ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ مجھے اس کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے، اوپر سے اس کا انداز غیر معمولی بھی نہیں تھا۔ جی میں اس کا قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن رشتے کی نسبتاً اپنے آپ پر اور تیش کھاتے ہوئے مجھے اپنے انداز پر بھی قابو پانا تھا، جو اس پر میرے لیے پولیس رات کی مانند تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ ہاتھ چھوڑو میرا، خبردار جو میرے کمرے میں آئندہ تم نے قدم بھی رکھا اور دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس مرتبہ پورا زور لگا کر مروڑتے ہوئے اکھڑے انداز میں دھمکی دی تاکہ وہ سنبھل کر رہے، لیکن اس کے چہرے پر مروڑ دینے کا درد تکلیف عیاں نہیں تھی، بلکہ وہ شدت سے مسکرانے لگی۔ میں نے اسے اپنے آپ سے قدرے تھوڑا دور دھکیل دیا۔ وہ عین کمرے کے دروازے پر چوکھٹ کے باہر کھڑی ہوئی۔ ذرا سا مزید زور دے کر دھکا دیتا تو شاید پلر سے جا ٹکراتی اور شدید زخمی بھی ہو جاتی۔ میں تمہیں ہاتھ بھی لگاؤں گی اور تمہارے کمرے میں بھی آؤں گی، دیکھتی ہو کیا کرتے ہو۔ اس نے ہاتھ کو ایک نظر دیکھ کر اپنے سابقہ ہنستے ہوئے انداز میں مجھے کہا، تو جیسے وہ مجھے بھڑکا رہی ہو، جلدی پر تیل کا کام کر رہی ہو۔ اور میں دل ہی دل میں اپنے آپ سے باز پرس کرنے لگا، جاہل گنوار لڑکی۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے ایک غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی اور دروازہ زور سے بند کر کے اپنے بستر پر لیٹ کر اس کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میرے کمرے میں کوئی ہے، کوئی مجھے اپنی نظروں کے احسار میں لیے ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، کالج کی آج چھٹی تھی، امی باہر ہی تھی، لیکن مجھے عجیب سا احساس ہوا جیسے مجھے کوئی گھور رہا ہے یا پھر مجھے اپنی نظروں کے احسار میں لیے ہوئے ہے، لیکن دیکھنے کے باوجود کوئی دکھائی نہیں دیا۔ میں چپ چاپ بستر پر آیا، اپنا فون اٹھایا تو سامنے ہی میز پر مجھے افشاں کے جھمکے اور 2-4 چیزیں پڑی دکھائی دی، جنہیں دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ اس کی چیزیں ہمیشہ امی کے کمرے میں ہوتی، لیکن میرے کمرے سے مل جانا تعجب کی بات تھی۔ یہ آج کی بات نہیں تھی، ہمیشہ یہی ہوتا آ رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر مجھے شدید غصہ آیا کرتا۔ ابھی بھی میں جلنے کڑنے لگا، ساتھ ہی نازش کو فون ملا دیا۔ فون اٹھانے کے فوراً بعد حال احوال جان کر میں نے نازش کو کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ ایسا تو مجھے بھی محسوس ہوتا ہے، پرسوں اچانک مجھے کمرے میں سایہ سا دکھا، جسے دیکھ کر میں چونک سے گئی تھی۔ اٹھ کر ہر جگہ دیکھا لیکن مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ حیرت اور تعجب کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھے اپنے ساتھ پیش آئے واقعے کا بھی بتانے لگی، جسے سن کر مجھے اور بھی کھٹکا لگا۔ کیا ہو سکتا ہے میرے کمرے میں؟ اکثر افشاں کی چیزیں پڑی ملتی ہیں، میں حیران ہوتا رہتا ہوں۔ میں نے اچانک افشاں کی چیزوں کو دیکھ کر نازش کو آگاہ کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اب بپھر جائے گی۔ ہاں تمہاری تو منگیتر ہے نا، تو چیزیں پڑی ملیں گی، نازش نے چبا کر کہا۔ فون کے پار دور ہونے کے باوجود مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پل مجھے وہ کچا چبا دینے کا ہی سوچ رہی ہوگی۔ تم جل رہی ہو؟ میں نے مزہ لیتے ہوئے ذرا تحمل سے استفسار کیا۔ نہیں چلو مجھے کام ہے، بہت پھر بات کروں گی۔ وہ ناراض ہو گئی اور غصے سے فون بند کر دیا۔
मैं उसे मनाने की तरकीब सोचते दोबारा फ़ोन करने का इरादा तर्क किया और कमरे से निकला। अफिया को वापस गए 2 दिन हो चुके थे। वो हर माह में 2-3 दिन के लिए आती। उसके आने से और किसी को मसला दरपेश हो या ना हो, मुझे ज़रूर मसाइल का सामना करना पड़ता। उसके जाने की खुशी भी मुझे ही होती। इस मर्तबा मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही सुना दी थी, जिसकी बदौलत जाने से पहले वो मेरे कमरे में आई और मुझसे अपने साबका रवैये की माफ़ी मांग गई। मुझे उसके मुतज़ब्ज़ब लहजे से कुछ हैरानगी हुई। चेहरे पर उसकी शर्मिंदगी तक दिखाई नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद मैंने उसे माफ़ कर दिया और ये भी कहा कि आइंदा वो अपनी उल्टी सीधी हरकत से परहेज़ करेगी। जवाबन उसने ऐसा ना करने की हामी भर ली थी। अम्मा, आपसे बात करनी है। मैं कॉलेज से लौटा तो सीधा अम्मा के कमरे में चला आया। वो उस पर धुले हुए कपड़ों को तह करके रख रही थी। हाँ बोलो, क्या बात है? सब ठीक है? अम्मी ने शायद मेरे चेहरे पर रकम कश्मकश भांप ली थी, सो वो फिक्रमंदी से पूछने लगी। मुझे कॉलेज में एक लड़की पसंद आई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने सर झुकाए हिम्मत अगट्ठी करते ही एक ही सांस में कह दिया। क्या मतलब है? हमने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि तुम्हारे चचा की बेटी की शादी तुमसे हम तय कर चुके हैं, उन्हें जुबान दे चुके हैं। अब तुम कैसे मुकर सकते हो? अम्मी की बातें सुनकर मैं सही मायनों में चकरा गया। जब मैं उनके साथ यहाँ आया था तो 2 बरस बाद ही मुझे कहा गया था कि मेरा रिश्ता तय कर दिया है, जिस पर मैंने भी कोई एतराज़ नहीं उठाया। लेकिन अब मैं उस रिश्ते को यकसर फरामोश कर बैठा था। अब यूं अचानक पुराना रिश्ता याद करवाते ही मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं उन्हें क्या कहूँ और किस तरह समझाऊँ। लेकिन मैं अब इससे पहले ही नाजिश को पसंद करता था, आपको बस बता नहीं पाया। और बचपन के रिश्तों की कोई ख़ास अहमियत नहीं होती। मैंने चंद लम्हे तवक्कुफ से सोचकर रसान से अम्मी को समझाने की कोशिश की कि शायद वो समझ जाए। लेकिन तुम भूल रहे हो कि हमारा उसूल है कि हम ज़ुबान देकर मुकर नहीं सकते। अचानक ही कमरे में अब्बा दाखिल हुए और अपनी सख्त चट्टान किसी ज़ुबान में कहा। आज पहली मर्तबा मुझे अपने हकीकी माँ बाप की शिद्दत से याद आई। ये लहजा और सबसे बड़ी पाबंदियों को मैं नज़रअंदाज नहीं कर पाया, और करता भी तो कैसे? आप ही अब इसे समझाएं, मेरे से तो शायद ये समझ ही नहीं पाएगा। जाने किस बल्ला ने इस पर जादू कर दिया है। पहले तो सीधा साधा सा रहता था, अब तो अंदाज और एतबार ही बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। अम्मी ने पहली मर्तबा सख्त अंदाज में कहा। उनके लहजे में जहरीलापन था जिसे मैंने महसूस किया। ये जहर नाजिश के लिए था। उसके खिलाफ 2 जुमले सुनकर मेरी बर्दाश्त हद से सिवा हो गई थी। वो उनकी मेरे माँ बाप की हैसियत से इज्जत करती थी और अम्मी उसे ही बुरा भला कहे जा रही थी। अब्बा, आप ही कम से कम मेरी ख्वाहिश का ख्याल कर लें। पसंद की शादी कोई गुनाह तो नहीं है। और अम्मी को देखें, ये किस अंदाज में बात कर रही हैं। मैंने नागवारी छुपाते हुए ज़ब्त से काम लिया और अब्बा को सामने रखकर बात करना चाहिए, क्योंकि अम्मी तो हत्थे से ही उखड़ बैठी थी। लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारी शादी हमने अफशां से तय कर रखी है। वो तुम्हें पसंद करती है और सबसे बढ़कर देखी बहाली लड़की है, बाहर की नहीं है। मेरे सगे भाई की बेटी है। अब्बा ने अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए रसान से मुझे जवाब दिया, यानी कि साफ लफ्ज़ों में वो मुझे अफशां के साथ ही बांधना चाहते थे, जो मुझे कतन पसंद नहीं था। अफशां जैसी हर लिहाज से आरी लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अम्मी अब्बा तो जानते बूझते हुए मुझे उस आग में धकेलना चाह रहे थे। सबसे बड़ा दुख ही यही था कि वो मुझे कुएं में धकेल रहे थे। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप बस इस रिश्ते के लिए रजामंद रहिएगा। मुझे अफशां में कोई दिलचस्पी नहीं है, पहले ही बता दूं। अगर ज़बरदस्ती की कोशिश की तो मैं ये घर ही छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। अम्मी अब्बा को मेरे खिलाफ किए जा रही थी। जल्दी पर तेल का काम जारी था। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, मैंने बुलंद आवाज़ में उन्हें धमकाया, हम भी देखते हैं तुम क्या करते हो। मेरा तुम्हें पता नहीं है अभी। तुमने मेरा लाड प्यार देखा है, सख्ती और जलाल नहीं देखा। जब देखो तो समझ आ जाएगी तुम्हें भी और तुम्हारी इस आशिकी के चढ़े हुए जुनून को भी। अब्बा ने मुझे सही मायनों में डरा कर रखा। उनके लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। मैं दिल ही दिल में डरने लगा, लेकिन चेहरे पर अपना खौफ नहीं आया होने दिया। क्या हुआ? तुम परेशान दिखाई दे रहे हो। बात कर ली थी मेरे रिश्ते की और मैं देख रही हूँ कि तुम सुबह से मुझसे मुंह छुपा कर भाग रहे हो। सब ठीक है ना?
میں کالج آیا تو نازش سے سب سے پہلے سامنا ہوا، لیکن میں اسے دیکھ کر راہ بدل کر سیدھا کلاس میں چلا گیا۔ وہ مجھے آوازیں دیتی رہ گئی لیکن میں نے اسے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ چھٹی کا وقت ہوا تو تب بھی میں برق رفتاری سے اسے دور ہو کر باہر جانے لگا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس انکار کی خبر اسے سنا سکوں، لیکن اس کے باوجود وہ میری راہ میں آن کھڑی ہوئی اور بے حد اپنائیت سے سوال کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیا کہوں۔ اگر سچ کہہ دیا تو وہ پریشان ہو جائے گی، نہ کہا تو ناراض۔ تم چپ کیوں ہو؟ بتاؤ بھی، میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں، تنگ مت کرو۔ اس نے مجھے سوچوں میں محو پا کر میرا کندھا چلا کر مجھے ہوش میں لا کر چڑھ کر پوچھا۔ ہاں کر لی تھی بات، لیکن میں نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے یک لخت بولتے بولتے خاموشی اختیار کی۔ اس کے چہرے پر بے چینی پھیل گئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ کر میرے مزید بولنے کی منتظر کھڑی تھی۔ لیکن کیا؟ بولو۔ اب کی مرتبہ ضد ہو کر میرے کندھے پر ایک جھانپ پر رسید کر دیا تھا۔ میرے والدین شادی کے لیے راضی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ اب وہ شادی کے لیے تمہیں منتخب نہیں کر سکتے۔ جس لڑکی کو وہ میرے لیے پسند کر چکے ہیں وہ جلد ہی دوسرے شہر سے آ جائے گی۔ تمہیں میں نے بتایا بھی تھا کہ میری شادی چچا زاد افشاں سے طے ہے۔ میں نے سر جھکائے کرب سے آنکھیں میچ کر بالآخر پوری ہمت جٹلا کر جملہ ادا کر دیا۔ مارے شرمندگی کے مجھ سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو نہیں دیکھا گیا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ آخر مجھ میں کیا کمی تھی؟ مجھ میں کوئی برائی تھی تو بتا دیتے۔ یوں بات بنا کے انکار کی کیا تک بنتی ہے؟ مجھے شدید قسم کے رد عمل کی توقع تھی، لیکن نازش نے میرا بازو جکڑ کر فکرمندی سے مجھ سے کمال معصومیت سے سوال کیا تو میں صحیح معنوں میں چکرا کر رہ گیا۔ بس شاید وہ میری محبت پر ہی یہ بڑھاس نکال رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس شادی کا ایک ہی حل ہے، اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ ایک لمحے میں ہی میں ایک نہج پر پہنچ گیا تھا۔ دل ہی دل میں ایک کٹھن اور مشکل ترین فیصلہ کر لیا اور ساتھ ہی نازش کو دیکھتے ہوئے اس سے اجازت کے ساتھ امید سے دیکھا۔ میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں، تم جو کہو گے میں کروں گی، بس تم اس لڑکی سے شادی نہیں کرو گے۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر سر ہاں میں ہلاتے ہوئے مجھے دھمکی امیز لہجے میں وارن کیا۔ نہیں کروں گا، بس ہمیں بھاگ کر نکاح کرنا ہوگا۔ مناسب وقت آنے پر دونوں اپنے اپنے والدین کو بتائیں گے۔ ابھی کے لیے یہی کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے خاموش لبوں کو حرکت دی۔ یہ بولنے سے پہلے میں کافی ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہا تھا کہ شاید نازش یہ بات مانے نہ مانے، صفحہ چٹ انکار کر دے شاید، یا پھر خاموش ہو کر یہاں سے نکل جائے گی۔ احسن مجھے بچاؤ، میرا گلا دب گیا ہے، میرا دم گھٹتا محسوس ہو رہا ہے، مجھے سانس بند ہو جائے گا۔ اچانک ہی نازش نے اپنے گلے پر ہاتھ دھرتے وہاں سے اچھل کر کھڑے ہو کر شور و گل مچا دیا۔ وہ گلے پر ہاتھ رکھتے دائیں بائیں جھٹک رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ گھٹ گھٹ کر سانس لے رہی تھی جیسے کوئی اس کی سانسیں تنگ کر رہا ہو، لیکن اس پل ہمارے پاس کوئی بھی وجود نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ یوں اچانک تم شور کیوں مچا رہی ہو؟ یہاں کوئی نہیں ہے، تمہارا سانس کیسے گھٹ سکتا ہے؟ میں نے بھاگ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بھی ایک پل کے لیے ڈر گئی۔ نازش دونوں ہاتھ گردن پر رکھے چلا رہی تھی۔ اس حالت میں مجھے کوئی حل سوچ نہیں رہا تھا۔ یہاں کوئی ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے گلے پر کسی نے دو ہاتھ رکھے ہوں، جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ نازش کی آنکھیں یکدم ابل کر باہر آنے کو تھی۔ وہ دھیرے دھیرے گھٹ گھٹ کر بول رہے تھے۔ میں یہ منظر دیکھ کر ہی ڈر سا گیا اور میں نازش کا تڑپ کر دائیں بائیں پھٹکتا وجود مجھے کانپنے پر مجبور کر گیا۔ کوئی بھی نہیں ہے، تم پاگل ہو گیا؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کدھرے تھوڑا دور ہو کر نازش سے کہا۔ مارے خوف کے میرے ہاتھ پیر بے جان ہو رہے تھے، جبکہ نازش کی چیخ و پکار مجھ سے قطعاً برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ بڑے صبر اور تحمل سے میں نے لب بھینجے اور یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ بتایا تو تھا 2 دن پہلے بھی مجھے کمرے میں سایہ نظر آیا تھا، اس کے بعد کمرے میں دھواں بھی تھا، لیکن تم بھول جاتے ہو۔ اس نے ناگواری سے اپنے منہ سے اٹک اٹک کر جملہ ادا کیا۔ میں نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا پریشان مت ہو، بس تم کوئی آیت پڑھو، دل میں دہراتی رہو، میں بھی پڑھتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیتوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ ہر برائی سے پاک کر دیتی ہیں۔ میں نے ایک لمحے میں اسے اطمینان سے کہہ کر خود بھی اس پر آیتیں پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگا۔ ارے
वाह, ये तो तुमने मेरा मसला ही हल कर दिया। आयत पढ़ते ही गले से हाथ यकदम हट गए। लेकिन ये थे क्या? मुझे उसकी समझ नहीं आई। तकरीबन अगले 2 मिनट बाद ही नाजिश ने तकलीफ से टहलना बंद कर दिया और वो इंतहाई खुशगवार अंदाज में मेरे पहलू में बैठते हुए मुझे ताज्जुब से पूछने लगी, जबकि मैं खुद ये समझने से कासिर था। अभी तक खुद को एक डरावने ख्वाब की कैफियत में गिरे महसूस कर रहा था। तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस हमारा निकाह हो जाने दो। मैंने उसके सर को हिलाकर हल्का सा झटक कर उसे मुतमईन करते हुए दिलासा दिया, जबकि खुद एक गहरी सोच में महवे परवाज कर गया। घर आकर मैंने नाजिश को फ़ोन करके कल निकाह के लिए घर से स्टॉप पर आने को कहा। वो तैयार हो गई थी। मैंने भी अपना अलमारी से सफ़ेद जोड़ा निकाला और उसे निकाल कर सोफे पर रख दिया ताकि सुबह खुद ही इस्त्री करके चला जाऊं, ताकि अम्मा को कहना ना पड़े। मैं इस्त्री करने का सोच रहा था कि अचानक मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे में कोई है। मैंने चारों तरफ देखा, फिर वहम जानकर सर झटका और इस्त्री करने के लिए उठा तो अचानक ही इस्त्री मेरे हाथों से छूटकर ज़मीन पर जा गिरी। दोबारा मैंने लगाने की कोशिश की तो वो नहीं चली। मैंने नाचार मुंह फुलाकर सोने में ही आफियत समझी, क्योंकि दूसरे कमरे में जाकर इस्त्री लाना और फिर अम्मी के सवालात से खुद को बचाना काफ़ी मुश्किल था। तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या कर रही हो? मैं सोया था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा बजा। मैंने हैरत से उठकर मुंदी मुंदी आंखों से दीवार पर आवेज़ा खड़ी पर वक्त देखा जहाँ रात के 1 बज रहे थे। मैं उठा और दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही अफशा खड़ी थी। मुझे धक्का देकर अंदर आई और मेरे कमरे की रोशनियां गुल कर दी। मैंने हैरत से दबी दबी आवाज़ में चिल्ला कर पूछा, वही जो तुम्हारे साथ करना चाहिए। उसने रोशनियां गुल करते हुए मेरी जानिब कदम बढ़ाए। मैं डर कर पीछे होने लगा। उसने मेरा बाजू जकड़ लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अपना हाथ झटक कर कहा और उसे अपने आप से थोड़ा दूर किया। पलटकर ज़रा पीछे देखो, सब समझ आ जाएगी कि क्या मतलब है मेरी बातों का। उसने मुझसे दूर होकर कमरे की रोशनियां जलाकर हंसते हुए कहा। मैं हैरत और ताज्जुब से पलटकर बिस्तर की तरफ देख रहा था। मेरी आंखें हैरत और सदमे से फटी की फटी रह गई। नाजिश यहाँ कैसे आ गई? ये तो अपने घर में थी ना, तो यहाँ कैसे है? मैंने अपना हाथ नाजिश की तरफ बढ़ाते हुए हैरानगी से पूछा। वो यहाँ तो थी नहीं, तब मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर आंखें मूंदे सोई थी और मैं कभी नाजिश को कभी अफशा को हैरानगी और ताज्जुब से देख रहा था। इसे मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे सामने। आज ही मैं इसको कत्ल करने वाली हूँ। उसके बाद तुम मुझसे शादी करोगे। नहीं करोगे तो मैं ज़बरदस्ती भी कर सकती हूँ। उसने मुझे ये कहकर अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाए और सीधा नाजिश के सर पर जाकर खड़ी हुई। उसने गुस्से से दांत खिचखिचाकर पूरी शिद्दत से नाजिश के बालों को जकड़कर उन्हें झटका। नाजिश की कैफियत यूँ थी जैसे वो किसी गहरी दवा के नशे में हो, लेकिन इस कदर तकलीफ मिलने पर वो कराह कर रह गई। इसे छोड़ो अफशा, इसे तकलीफ हो रही है, पागल हो गई हो क्या? मैंने आगे बढ़कर अफशा के हाथों से नाजिश को बचाना चाहा, लेकिन उसने अपने एक हाथ से मेरे दोनों बाजू यूं जकड़े कि मैं हैरत से गुम उसे देख के रह गया। एक लड़की होकर उसने मुझे यूं काबू कर लिया था। मुझे उसके लड़की होने पर ताज्जुब हुआ। हाँ, पागल हो गई हूँ। चलो आज तुम्हें बड़ा सच बताती हूँ। वो जो तुम्हारी नाजिश के गले पर हाथ रखकर कोई गला घोंट देता है, जो तुम्हारे कमरे में रोज़ाना किसी के होने का एहसास होता है, वो मैं हूँ। उसने सर हाँ में हिलाते हुए मुझे देखा और काफ़ी जहरीले अंदाज में उसने कहा तो मेरी आंखें खौफ और हैरत से फैलती चली गई। मुझे उसके चेहरे के सर्द अंदाज को देखकर डर महसूस हुआ, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद की कैफियत पर काबू पाया। लेकिन वो तो दिखाई नहीं देता। और तुम? मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए उसकी बात को मानने से इनकार किया। वो मुझे यूँ बेयकीनी में मुब्तला देखकर एक फलक शगाफ कहका लगाकर हंसी और नाजिश की गर्दन को दोनों हाथों से जकड़कर उसकी गर्दन में अपने नाखून पेवस्त कर दिए। मैं उसे बचा नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं भी उसी की जकड़ में था। मैं एक जिनज़ादी हूँ। जिनज़ादी छुप कर रूप छुपा भी सकती है। इसे भी इसके घर से सोया हुआ उठा कर लाई हूँ। तुम यही सोच रहे थे ना कि मुझे इसके घर का पता कैसे मालूम हुआ, और रात के इस पहर अपने साथ ले आई हूँ। उसके कहने की देर थी कि मेरे हाथ बचाव के लिए ढीले पड़ गए।
نازش کو بھی میں یہ اکثر فراموش کر چکا تھا۔ بے یقینی کی کیفیت تھی، اس قدر خوف تھا کہ وہ افشاں بھی ایک لمحے میں انسان سے جن زادی میں بدل گئی۔ وہی خونخوار نظریں، سرد چہرہ، غضبناک انداز میں ڈر کے مارے میں نڈھال ہو گیا تھا۔ جن زادی اور تم؟ کیا مذاق ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ مجھے لگ رہا ہے تمہارے دماغ پر گہرا اثر ہو گیا ہے۔ جاؤ یہاں سے کوئی کام وام کرو، کیوں ستا رہی ہو؟ میں نے یک لخت نفی میں سر ہلاتے ہوئے اچانک اس کے ہاتھوں سے زخمی نازش کو بچانا چاہا، لیکن اس پر ایک جنون سوار تھا، وہ کسی صورت ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ یہی سچ ہے، رکو ذرا، میں اپنے اصلی روپ میں آ کر اس کا قصہ ختم کرتی ہوں۔ اس نے اب کی مرتبہ کہہ کر نیا روپ ڈھالا۔ اب اس کے چہرے پر بھی خوفناک سا تاثر تھا، چاروں طرف خون ہی خون تھا۔ میں ڈر گیا، ساتھ ہی نازش بھی گہری نیم بے ہوشی میں آنکھ کھولتے ہی چلائی، نہیں کرو، چھوڑو اسے۔ تم اگر سمجھ رہی ہو کہ نازش کو مارنے سے میں تم سے شادی کر لوں گا تو تمہاری بھول ہے۔ میں کسی صورت تم سے شادی نہیں کروں گا، مر جاؤں گا لیکن نہیں کروں گا، یاد رکھنا۔ میں نے اس کے بالوں پر ہاتھ دھرتے ہوئے لہجے کو مضبوط بنا کر اسے دھمکایا تاکہ وہ نازش کو چھوڑ دے۔ مجھ سے اس کا تکلیف سے کراہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور افشاں اس کی گردن، منہ پر ناخنوں کے نشانات کے ساتھ ساتھ اب اس کے بالوں کو بھی کھینچ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ تمہیں بھی ماروں گی، دونوں کا قصہ ختم کروں گی، نازش نے قہربار نگاہ مجھ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ الٹا رکنے کی بجائے مزید بپھر گئے تھے۔ تم ایسا کرو، ارسلان کو چھوڑ دو، یہ تم سے شادی کر لے گا لیکن اسے مارنا نہیں، چھوڑ دو اس کو، میں خود ہی شادی سے انکار کر رہی ہوں۔ نازش نے نیم بے ہوشی کے عالم میں ٹھہر کر تکلیف سے دوہری ہوتے اپنے لبوں سے جملہ ادا کیا۔ افشاں زیر لب مسکرائی، اس کی ہنسی میں عجیب سا تاثر تھا۔ اوہ، بڑا ترس آ رہا ہے، کیسی محبت ہے، آج سے قبل میں نے ایسی محبت نہیں دیکھی، افشاں نے کہہ کر لگاتے ہوئے نازش پر مزید حملہ کیا۔ کیا ہو گیا؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ چھوڑو اسے۔ آج تک ہم نے اپنی برادری کا جان کر تمہاری ہر غلطی کو درگزر کیا، لیکن تم نے ہر حدیں پار کر دی۔ یک لخت اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، امی اور ابا کمرے میں آئے۔ انہوں نے سیدھا افشاں کا ہاتھ تھام کر مجھے اور نازش کو اس کے چنگل سے آزاد کروایا، اور پھر نازش کو لگاتار کئی سلاخوں سے مارنا شروع کر دیا۔ میں یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جبکہ نازش کو میں نے پلنگ پر ڈال دیا، اس کی حالت بہتر نہیں تھی۔ میں نے کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ اس کے کمرے میں اپنی چیزیں رکھ کر چلی جاتی، آس پاس رہتی، لیکن میری جانب مائل ہونے کی بجائے اس لڑکی پر فریقتا ہے۔ مجھے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ملا۔ آج میں دونوں کو مار کر دم لوں گی۔ اس نے امی ابا سے جان بچا کر دوبارہ حملہ کرنا چاہا، لیکن ابا نے آگے بڑھ کر اس پر جلتی ہوئی آگ کے کوئلے ڈالے۔ وہ چیخو پکار کرنے لگی، اس کا چیخنا میرے کانوں میں زہر کی مانند لگ رہا تھا۔ لیکن ہم تمہیں اب یہاں نہیں رہنے دے سکتے، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا ورنہ قید کر دی جاؤ گی، ابا نے اسے سرد انداز میں جھنجھوڑ کر کہا، لیکن وہ ہنواز اپنی ضد پر قائم رہی، بار بار میری جانب بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نہیں جا سکتی، مجھے ان کو مار کر واپس جانا ہے، آپ مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس نے دانت کھچکھچا کر مجھے اور بے سود پڑی نازش پر نگاہ ڈال کر اپنے ارادے صاف لفظوں میں ظاہر کیے۔ ہم دونوں کی جان لینے کی خواہش مند تھی، تم ہمارے اصولوں کے خلاف کام کرنے کی خواہش مند ہو، ایسا نہیں ہونے دیں گے، ابا نے بپھر کر کہا، اور اب کی مرتبہ کوئلے نہیں، ایک آگ کا شعلہ اس پر ڈال کر اسے چھوٹے سے بونے کی شکل میں کر دیا۔ وہ چیخنے چلانے لگی، لیکن ابا اس کے بعد اسے ایک پنجرے میں قید کر چکے تھے۔ وہ قید ہونے کے باوجود شور و غل مچائے ہوئے تھی۔ مجھے نازش کی بے سود حالت کی فکر ہونے لگی، لیکن اچانک امی ابا کی اتنی طاقت پر حیرت زدہ انہیں دیکھنے لگا۔ یہ جن زادی ہے تو آپ لوگ بھی کیا؟ میں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا۔ ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں، ہم بھی جن قوم سے ہیں۔ جس دن زلزلہ ہوا اور تمہارے پیچھے ایک آواز آتی رہی، وہ بھی ہم ہی تھے، پھر انسانی روپ دھار کر آئے اور تمہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ ہمیں یہی ڈر تھا کہ تم انسانی لڑکی سے شادی کر کے ہمیں بھول جاؤ گے، اسی لیے اسی وقت اپنی بھتیجی سے رشتہ طے کیا، لیکن یہ ہمارے اصولوں کے خلاف چلنے لگی، سو اسے آج سے تعمر کے لیے قید رہنا پڑے گا۔ امی کے بتانے پر مجھے اپنے آپ سے نہ جانے کیوں نفرت ہونے لگی۔ اتنا عرصہ میں ان کے ساتھ رہا،
لیکن آج تک مجھے احساس نہیں ہوا کہ میں جن قوم کے ساتھ ہوں۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، آپ نے اتنی بڑی حقیقت مجھ سے چھپائی۔ کیا میں آپ کے لیے کھلونا تھا؟ امی نے میری کیفیت بھانپ کر مجھے چھونا چاہا، لیکن میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہمیں معاف کر دو، تم جہاں چاہو گے تمہاری شادی وہیں کریں گے، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی۔ ابا نے بھی ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے کی کوشش کی۔ ان کے چہرے پر رقم مایوسی اور شرمندگی نے مجھے احساس دلایا کہ اتنے برس انہوں نے میری پرورش کی تھی اور سب سے بڑھ کر ہر خواہش کو پورا کیا تھا۔ مجھے ترس آنے لگا۔ بالآخر والدین کی محبت جیت گئی اور انا ہار گئی۔ ہاتھ مت جوڑیں، ماں باپ اولاد کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے اچھے نہیں لگتے۔ میں نے امی ابا کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو نفی میں نیچے کرتے ہوئے منع کیا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرائے۔ گھر آ کر چند ہی دن میں میری اور نازش کی شادی کر دی گئی، جبکہ افشاں کو قید میں ڈال کر اس کی برادری میں بھیج دیا گیا۔ اس کی یہ تعمر کی سزا تھی، وہ کبھی بھی اس قید سے نہیں نکل سکتی تھی۔ لیکن میری شادی نازش سے ہوئی تو میں خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ میں بے حد خوش تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔